من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وإن ربی داعی وإنہ سائلی هل بلغت فأقول یا ربی قد بلغت فليبلغ الشاہد الغائب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے بہت اونچی نسبت سے ہم سب کو جوڑا ہے، اور نسبت وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام والی ہے، کیونکہ اس مبارک کام کے لیے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے ایسے پاکیزہ نفوس کو انتخاب کرتے تھے جو ظاہری اعتبار سے بھی پاک اور صاف اور باطنی اعتبار سے بھی پاک اور صاف، یعنی ایسے صفات کا حامل تھے اور اپنی زندگی میں ایسے صفات لیے ہوئے تھے کہ ان کی زندگی کی صبح، ان کی شام، ان کے زندگی کے طور طریقے یہی امت کے لیے کامیابی کے نتائج اور کامیابی کا ذریعہ بنتے تھے، کہ ایک نبی کی زندگی ہی امت کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، جس کے بغیر ایک امتی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو داعی کے اندر بھی وہ صفات ہونا ضروری ہے۔ اگر داعی کے اندر، مبلغ کے اندر وہ صفات نہیں ہے تو پھر اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ صفات آپ کے سامنے رکھے، تاکہ ہم بھی اس صفات سے متصف ہو سکے اور ہماری دعوت میں بھی اللہ تعالیٰ اثر پیدا کرے۔ اس لیے کہ باتیں بہت ہو گئی اور لفاظی بہت ہو گئی اور بڑے بڑے جلسے جلوس بہت ہو گئے، جب تک صفات ایک مسلمان اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا، اپنی دعوت اور نبی والے پیغام کو دوسرے تک پہنچا ہی نہیں سکے گا۔ مسلمان سے دو باتیں کر لیتا کہ دین کی بنیاد پر، لیکن غیروں سے اور پرائیوں سے اور نہ ماننے والوں کو جو دعوت ہوتی ہے، مسلمان کے طور طریقے، اس کی صفات ہی دوسروں کو ایمان میں داخل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو گزشتہ 2 ہفتوں سے صفات آپ کے سامنے 7 صفات رکھی تھی۔ پہلی صفت تھی دعوت کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے۔ دوسری صفت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ داعی کی زندگی میں عمل ہونا چاہیے۔ تیسری صفت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ داعی کے اندر امت کا درد غم ہونا چاہیے۔ چوتھی صفت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ داعی کے اندر نرم مزاجی ہونی چاہیے۔ پانچویں صفت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ داعی کے اندر اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ چھٹی صفت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ داعی کی زندگی میں سچائی ہونا چاہیے۔ اور 7ویں صفت یہ بتائی گئی تھی کہ داعی جو بھی کام کر رہا ہے اس کا صلہ اللہ سے لے، دنیا والوں سے دنیا طلبی نہ ہو اور دنیا سے اس کا کوئی مفاد وابستہ نہ ہو۔ آج کی 8ویں صفت آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ داعی جو بات کر رہا ہے وہ مجمع کے اعتبار سے بات کرتا ہو۔ اگر وہ بات کر رہا ہو، اس لیے کہ عربی کا مقولہ بھی ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق، یعنی بات ہو رہی عرشوں کے اوپر کی، لوگ زمین پر بیٹھے ہیں تو کیا بات سمجھیں گے۔ بعض خطیبوں کو دیکھ کر پورا جمعہ بات کرتے، خود ایک علاقے میں پہنچنا ہوا تو بات بیان جمعہ کا ختم ہوا تو میں نے کہا عالم صاحب آپ نے کس چیز پر بات کی؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ ارے جمعہ میں بات آپ نے کی ہے، عنوان کیا تھا آپ تو بتائیں گے کم سے کم۔ تو داعی جو بات کر رہا ہے وہ سامنے مجمع کے اوپر اثر اسی وقت کرے گا جب ان کی عقلوں کے اعتبار سے وہ بات کر رہا ہو۔ اس سے بخاری کی روایت ہے اور علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حدث الناس، علی فرماتے ہیں کہ بما یعرفون، کہ لوگ جن چیزوں کو جانتے ہیں وہی بات ان کے سامنے کرو۔ اب یہاں پر وراثت کے مسائل سامنے رکھے تو سب سر کے اوپر سے جائیں گے۔ الحشر مسجد کے اندر 3 یا 4 دن پہلے نکاح پڑھانا ہوا تو وہاں بات ختم ہونے کے بعد ایک بہت بڑے عالم دین بات کرنے بیٹھے، شادی کا موقع ہے، اور انہوں نے بات کہاں سے شروع کی؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، اسی میں دوبارہ زندہ کریں گے، اسی میں مٹی میں ملنا ہے۔ شادی کی بات ہو رہی ہے اور مرنے کی باتیں کر رہے ہیں تو عقل میں بات آئے گی کسی کے؟ تو بات بتانا مقصود یہ ہے کہ جو موقع ہو
جو موقع مغل اس اعتبار سے دائی اگر اپنی بات کو رکھے گا مجمع کے سامنے تو وہ ایک سادہ سودہ انسان ہوتا ہے، وہ بات تو مانے گا آپ کی۔ اگر آپ اونچی بات کرو گے اس کی عقل کے اوپر سے جائے گی، وہ تو بات پلے پڑے گی نہیں۔ اس لیے سب سے بڑا وصف داعی کا یہ، جب اپنی بات پہنچانا ہو، اللہ کے نبی بہت سادے انداز میں اپنی بات کو پہنچایا کرتے تھے، کوئی لمبی چوڑی تقریر بھی نہیں، اور جب کسی صحابی کو بٹھاتے 1 منٹ میں بیان ختم ہو جاتا۔ یہاں 2.5 گھنٹوں سے بات سمجھ میں نہیں پڑ رہی ہے، اس لیے پھر شروع ہوتے ہیں، 3 دن کے اجتماعات ہوتے ہیں، صبح سمجھ میں نہیں آیا دوپہر میں سمجھو، دوپہر میں سمجھ میں نہیں آیا عصر میں سمجھو، عصر میں نہیں سمجھ میں آیا مغرب میں سمجھو، ساری زندگی سن رہے گے، عمل نہیں ہے، کیونکہ داعی جب تک اس اعتبار سے بات نہیں کرے گا جو مجمع کے اعتبار سے وہ بات پلے نہیں پڑتی۔ تو بہر کیف بتانا مقصود یہ ہے کہ حدث الناس بما یعرفون، علی کا قول ہے رضی اللہ عنہ کہ تم مجمع کو جو وہ جانتے اس اعتبار سے بات کرو۔ اتحبون، علی فرماتے کیا تم پسند کرتے ہو ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرے؟ کیسے؟ مطلب آپ نے اونچی بات کر دی، بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی تو بولیں گے نہ ہم اللہ کو مانتے نہ رسول کو مانتے، تو گویا آپ کی بات کی وجہ سے وہ اللہ رسول کے انکار کرنے والے بن گئے۔ تو سادے انداز میں لوگوں کے سامنے دعوت کو پیش کرنا تاکہ ایک چھوٹا آدمی، ایک دیہاتی آدمی بھی اللہ کے تعارف کو سمجھ سکے۔ ایک جگہ مناظرہ ہو رہا ہے، عالم دین لگے ہیں اللہ کا تعارف اور اللہ کی توحید اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی یکتائیت کو بیان کرنے میں۔ ایک دیہاتی آدمی گزر رہا تھا، کاکے نے پوچھا کائے کا مناظرہ ہو رہا؟ کہا کہ مناظرہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت سامنے بیان کرنا ہے۔ بدو نے کہا کہ میں جاؤں؟ لوگوں نے کہا ہمارا وقت کا سب سے بڑا عالم دین 3 دن سے مناظرہ کر رہا ہے، وہ نہیں جیت پا رہا، تو کیا جیتے گا؟ کہا کہ اب موقع تو دے۔ وہ پہنچے ہیں، مناظرہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھا اور اللہ کی ذات کے اوپر مناظرہ تھا۔ جو سامنے یہودی تھا، یہ بدو سامنے دیہات کا رہنے والا گیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد اب آپس میں مناظرہ ہو رہا ہے۔ مناظرہ ہوتے ہوئے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت یہودی کر رہے تھے، مسلمان کو ثابت کرنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہے، مخلوق ہے، جیسے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو مناظرہ عالم دین ثابت کر رہے، وہ یہودی مانتا ہی نہیں۔ تو یہ دیہات کا رہنے والا وہ کھڑا ہوا، لوگوں نے کہا پہلے ہم شرمندہ تھے، اب یہ بھی جا کے شرمندہ کرے گا۔ تو اس بدو نے اس عیسائی سے کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ہم تو نہیں مانتے۔ اس نے کہا دلیل؟ اس دیہات کے رہنے والے نے کہا دیکھو بھائی، میں سیدھی بات آپ کے سامنے کرتا، میں پٹھان آدمی ہوں، میں دیہات کا رہنے والا ہوں، میں اللہ کی مخلوق ہوں، آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، میں نہیں مانتا۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ کہا کہ ہاں۔ میں ایک اللہ کی مخلوق ہو کر میری شادی کو ابھی 25-30 سال ہو رہے ہیں اور میرے 11 بیٹے ہیں۔ کتنے؟ 11 بیٹے ہیں۔ لہذا تم کہتے ہو کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے، اللہ مجھ سے طاقتور ہے، اللہ کو تو مجھ سے زیادہ بیٹے ہونا چاہیے تھے، 20-25 سالوں میں میں نے 12-13 بیٹے پیدا کر دیے، اللہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اللہ کا ایک ہی بیٹا ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنے سادے انداز میں اللہ کی وحدانیت کو سمجھا دیا، جو دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اللہ نے ایک بدو کی عقل کی بنیاد پر مجمع کو سمجھا دیا، اور وہ خاموش ہو گیا یہودی کہ بات اصل یہ ہے کہ مجمع کے اعتبار سے بات ہونی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجمع کے اعتبار سے بات کیا کرتے تھے۔ اسی لیے مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا، کہ آپ کوئی قوم کو کوئی بات سمجھا رہے ہو، جب تک آپ سمجھا نہیں سکتے لا تبلغ عقولهم، جب تک کہ تم اپنی بات کو ان کی عقلوں تک نہ پہنچا دو۔
بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کی عقلوں تک بات جب تک نہیں پہنچے گی تم اپنی بات کو ان کو سمجھا ہی نہیں سکتے۔ الا کان لبعضکم فتنۃ، ورنہ تمہاری بات ہی اللہ تعالیٰ فتنے کا ذریعہ بنا دے گا۔ بہت سارے عالم دین بات کرتے گئے، بات کرتے کرتے کوئی جملہ بیچ میں آ گیا، وہ ساری امت لڑتے بیٹھی ہے۔ ایک جمعہ میں عالم صاحب بیان کر رہے تھے اصحاب کہف کتا کالا تھا، اسی وقت دوسری مسجد میں اصحاب کہف کا تذکرہ کر رہا تھا، وہاں کے عالم دین نے بول دیا اصحاب کہف کتا لال تھا، یہ بھی نکلے باہر وہ بھی نکلے باہر، اب آپس میں لڑ رہے۔ ہمارے عالم نے کیا بات کی، ہو کیا کہنے عالم صاحب کے دلائل سے ثابت کہ کتے کا رنگ کالا تھا۔ اس نے کہا نہیں ہمارے عالم دین تو لال کہا ہے، عالم دین تو چلے گئے گھروں پر، ساری امت آپس میں لڑ رہی ہو، کہتا لال کہتے کالا، ابھی چھوڑو نا کچھ بھی ہو۔ تو مجمع کے سامنے ایسے انداز میں بات کرو تاکہ مجمع آپ کی بات کو سمجھ سکے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، تو داعی کی 8ویں صفت یہ ہے کہ مجمع کے اعتبار سے وہ بات کرنے والا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ مجمع کے اعتبار سے 9ویں صفت داعی کی یہ ہے کہ اس کے اندر تواضع ہونا چاہیے۔ جب تک عاجزی انکساری تواضع نہیں ہوگی اپنی بات کو وہ لوگوں تک نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تواضع لے کر زندگی گزارا کرتے تھے، ایسے عاجزی مسکنت کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب فتح مکہ ہو رہا ہے تب بھی اللہ کے نبی ایسے عاجزی ایسی انکساری کے ساتھ ایسی تواضع کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں کہ اونٹنی کی کوہان کو نبی کے سر جا کے لگ رہا ہے۔ اللہ نے فتح یابی نصیب فرمائی، مکہ فتح کر دیا، 18 سال تک غالب دینے والے لوگ ہیں، لیکن نبی عاجزی انکساری تواضع کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ اتنی عاجزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ جب تک داعی کے اندر عاجزی نہیں ہوگی، ملاقات کو جا رہا ہے، ایک ہاتھ سے ملاقات کر رہا، ملاقات کو جا رہا ہے، سخت لہجے میں بات کر رہا، ملاقات کو جا رہا ہے، ترش روئی کے ساتھ بات کر رہا، اس کا اثر سامنے والے پر نہیں پڑے گا۔ ہاں جب آپ جاتے دل میں تڑپ ہوتی، آپ جاتے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے، آپ جاتے عاجزی سے ملاقات کرتے، آپ جاتے اور مسکرا کر بات کرتے تو سامنے والے کے اوپر اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ لہذا جب تک تواضع نہیں ہوگی داعی کی بات میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا نہیں کرتے۔ تو اپنی بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے داعی کا 9واں وصف یہ ہے کہ اس کی زندگی میں عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو۔ نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو جتنا نیچے کرتا ہے اللہ اس کو اتنی بلندی پر لے جاتے ہیں۔ ہم آپ کیسے پیدا ہوئے؟ مٹی سے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ابھی بولو نا، ہم خاکی ہے نا، ہم خاکی النسل ہے، اور شیطان خاکی النسل نہیں ہے، وہ تو آتشی نسل سے پیدا ہوا ہے۔ مٹی خاک مٹی کو کہتے ہیں، مٹی ہمیشہ قدموں کے نیچے ہوتی ہے، وہی مٹی اٹھا کے کوئی تمہارے سروں پہ ڈال دے تو آدمی جھٹکے گا نہیں جھٹکے گا؟ انسان اگر اپنے آپ کو بڑا بنائے تو لوگ جھٹکیں گے نہیں جھٹکیں گے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ شیطان کی عادت ہے مٹی کے اندر تواضع ہوتا ہے، اس سے تو شیطان نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آدم کو سجدہ کروں یہ نہیں ہو سکتا، مٹی سے انہیں تم نے پیدا کیا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، مٹی مجھے سجدہ کرے، میں نہیں جا کے آدم کو سجدہ کرتا۔ بس چھوٹی سی بات میں تواضع نہیں ہے، دنیا کا سب سے پہلا گناہ یہ ہوا ہے تکبر جو سامنے کیا ہے، عاجزی ختم ہو گئی، اللہ نے ساری صفات ختم فرما کر اللہ نے اپنے دربار سے نکال کر دنیا میں پھینک دیا اور ذلیل و خوار کر دیا، مذعوما مدحورا۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، قال فاخرج منها فإنك رجيم، کہ تو یہاں سے نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے، تو مردود ہے، تو راندہ درگاہ ہے اور دربار ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ تو ایک داعی کے اندر صفات کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اپنے اندر تواضع۔ بات بری لگے گی لیکن صحیح ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ چھوٹی چھوٹی بات کو بڑے اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ ایک انسان جو تکبر کرتا ہے، تواضع نہیں ہے، وہ اپنی حقیقت کو پہچانے کہ مرد کی شرمگاہ سے بھی کئی مرتبہ نکل جاتا ہے اور عورت کی شرمگاہ سے بھی نکل جاتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں پھر تو اتنا گندا ہو کر اپنے آپ کو تکبر میں کیوں لے جاتا ہے؟ کسی نے کیا پیاری مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ ایک نوجوان گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے اس نے پاخانے کی بدبو محسوس ہوئی، اس نے ناک کے اوپر ہاتھ رکھا،
اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور وہ بولنے لگا کہ تو مجھ سے گھین کرتا ہے، میں جو بدبودار بنا ہوں تیری صحبت کی وجہ سے بنا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا میری صحبت کی وجہ سے؟ کہا کہ ہاں تیرے کی وجہ سے میں بدبودار بن گیا ہوں۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھنا تیری ابتدا کہاں سے ہوئی، میری ابتدا کہاں سے ہوئی۔ وہ نوجوان پریشان، کیسے؟ کہا کہ میری ابتدا بتاؤ۔ تو وہ پاخانہ کہنے لگا تیری ابتدا تو یہ ہے کہ تو ایک گندا نطفہ تھا، جسم پہ لگ جائے تو بغیر دھوئے تو پاک نہیں ہوا کرتا تھا۔ ابتدا تیری گندی ہے، انتہا تیرا یہ ہے کہ مرنے کے بعد تیرے جسم کے کیڑے لگ جاتے ہیں، چند دنوں کے بعد مٹی تیرے جسم کو گلا کے رکھ دیتی ہے، تو گندا چتلا بن جاتا ہے۔ اور درمیان تیرا یہ ہے کہ تو اتنا پاخانہ پیٹ میں لے کے چلتا ہے، اگر 2-4 جلاب تجھے شروع ہو جائے نا، سب سے پہلے تیرے چہرے کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ ابتدا بھی گندی، انتہا بھی گندی، درمیان بھی اتنی گندگی لے کے چلتا ہے، اگر وہ باہر نکل جائے تو تیرے چہرے کا حسن ختم ہو جاتا ہے، تو پھر تکبر کس بات پہ کرنا؟ تواضع اپنے اندر پیدا کرو۔ قد خرج من مقام بول مرتين، کتنی مرتبہ تو گندگی سمجھ کر باہر نکل چکا ہے، اپنی حقیقت کو علماء سمجھا رہے ہیں۔ تو نوجوان پریشان ہوگا، میری ابتدا سمجھ میں آ گئی کہ میں گندا ہوں، انتہا بھی گندا، درمیان بھی گندا ہے، لیکن اے پاخانے تو بتا تیری ابتدا کیسے ہوئی؟ اس نے کہا میری ابتدا بہت اچھی تھی، میں گندم کا دانہ تھا، گیہوں کا دانہ تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ وہ کہنے لگا میں گیہوں کا دانہ تھا، آپ جیسے لوگوں نے اس کو گیہوں کو اٹھا کے ڈالا ہے مٹی کے اندر، میں آخری بات کر رہا ہوں، مٹی کے اندر اس کو ڈال دیا، جب مٹی کے اندر سمو دیا ہے تو چند دن محنت کی، اس میں حل لگایا گیا، پانی سے جوتا گیا، اس کو سینچا گیا، لہذا 4 مہینے کے بعد فصلیں ڈالی بالی لگتی ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ تعالیٰ فصلیں لگا دیتے ہیں اور اس میں ڈالیاں بالیاں لگ جاتی ہے۔ 4 مہینے کے بعد جب تم اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہو، اس کو کاٹ دیتے ہو، پکنے کے بعد 4 مہینے کے بعد فصل تیار ہوتی ہے تو چند کو اڑا لیتے ہو، چند کو بچا لیتے ہو۔ جب گیہوں نکل کے مارکیٹ میں جاتا ہے تو میری قیمت لگی کہ نہیں لگی؟ ارے گیہوں بکتا ہے کہ نہیں بکتا ہے؟ اچھی قیمت میں بکتا نہیں بکتا؟ لہذا میری قیمت مارکیٹ میں لگی ہے، وہاں سے تم نے خریدا، جب تم گھروں پر لے کر جا رہے ہو، بہنیں پسنے کے لیے لے جاتی ہے تب بھی میری قیمت لگتی ہے، جب روٹی بننے کے لیے میں آٹا بن جاتا ہوں اور جب روٹی تیار ہونے لگتی ہے تب بھی میری قیمت لگتی ہے، جب میں روٹی میں تبدیل ہو جاتا ہوں۔ کوئی دنیا کا پاگل سے پاگل انسان بھی روٹی کو اپنے قدموں کے نیچے لینا پسند نہیں کرتا، اتنی میری قیمت لگتی ہے۔ لیکن روٹی کے 2 لقمے تو نے کیا کھایا اور 2 گھنٹے میں تیرے پیٹ میں کیا رگی؟ اللہ نے ساری صفات کو ختم فرما کر مجھے پاخانے میں تبدیل کر دیا، یہ صرف انسان تیری وجہ سے میں ہوا ہوں۔ تو اپنے آپ پر تکبر کیسے کرنا، اللہ کو آنکھیں کیسے دکھانا، کبھی فرعون بننا، کبھی نمرود بننا، کبھی حامان، کبھی شداد بننا، اپنی حقیقت کو کیوں انسان نہیں سمجھتا؟ تو داعی کے اندر سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ جب تک تواضع نہیں ہوگی، عاجزی انکساری نہیں ہوگی، اس کے بعد میں اثر پیدا نہیں ہو سکے گا۔ اور 10ویں چیز ہے کہ داعی کے اندر حسن اخلاق ہو، سلمن قطعک واعف عمن ظلمک، کہ جو رشتے کو توڑے اس سے رشتے کو جوڑنا ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے اس کے ساتھ رشتے جوڑنا ہے، جو آپ کو محروم کرے اس کو دینا ہے، جو بدسلوکی کرے اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا ہے۔ یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن کیا کہ نہیں کیا؟ کہ 18 سال تکالیف دینے والے اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، کہ میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، میں کوئی تم سے بدلہ نہیں لیتا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے، اس قوم نے دیکھا کلمہ نہیں پڑھی، سورج کو لوٹتے ہوئے دیکھا کلمہ نہیں پڑھی، نبی کا ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ نہیں پڑھی، نبی کو ہرن سلام کرتی ہے کلمہ نہیں پڑھی، بھیڑیا کے نبی کی گواہی دیتے کلمہ نہیں پڑھی، اور کبھی گوہ نبی کی گواہی دے رہا کلمہ نہیں پڑھی، اور نبی کے دربار میں اونٹ آ کے سجدہ کرتا کلمہ نہیں پڑھی۔ لیکن جب نبی کے اخلاق دیکھی ہے، سارا مکہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا کہ نہیں ہوا؟ حسن اخلاق جب تک نبی کی صفات اس داعی کے اندر پیدا نہیں ہوگی، اور جب تک وہ حسن اخلاق ہو، نبی والی زندگی ہو، نبی والے اخلاق پیدا نہیں ہوگے، تو خدا کی قسم میری آپ کی بات میں اثر پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تکلیف دینے والے ہیں، جو قتل کرنے والے ہیں، جو سازشیں کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی اپنے اخلاق کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ اخلاق میری آپ کی زندگی سے نکل گئے۔ مسلمان
مسلمان تو ہے لیکن مسلمان کے طور طریقے جو اسلام کی ہم دعوت دے رہے ہیں وہ اسلام ہی میرے آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ میں آخری بات بول کے بات ختم کروں، عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایسے اخلاق نبی والے ہو جو لوگوں کے ذہنوں میں خاکہ بن چکا ہے کہ مسلمان نعوذ باللہ دہشت گرد ہے، وہ جب تک ختم نہیں ہوگا میرے آپ کی زندگی ان کو دعوت کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ ایک یہودی کار میں اپنے بیٹی کو، ایک چھوٹی سی بیٹی تھی یا بیٹا تھا، اپنی بیوی کو، 3 لوگ سفر کر رہے تھے، کسی غار میں کسی پہاڑ سے گزر رہے تھے، وہ علاقہ برف باری والا علاقہ تھا۔ اچانک گاڑی اس کی خراب ہو گئی، گاڑی خراب ہو گئی تو وہ پریشان ہے کہ رات کیسے گزارے، اور اتنی سردی کار میں بیٹھ کر بھی وہ سردی سے بچاؤ نہیں کر سکتا۔ پاس میں بیوی نے کہا دیکھو کوئی گھر ہو ہم رات گزار سکے، سویرے ہوگی کار ٹھیک ہوگی ہم سفر میں چلے جائیں گے۔ جب اس کا شوہر آس پاس میں تلاش میں نکلا تو ایک چھوٹا سا گھر نما نظر آیا۔ یہ قریب جا کے دروازے پہ دستک دی، ایک ٹوپی پہنا ہوا، چہرے پر داڑھی ہے، سنتی لباس ہے اور نبی والے طور طریقے زندگی میں ہے۔ اس آدمی نے دروازہ کھولا، جب اس نے دروازہ کھولا تو اس یہودی کی نگاہ پڑی، اس نے ساری زندگی دیکھا بھی تھا، پڑھا بھی تھا کہ مسلمان ایسا ایک خاکہ مسلمان سے ڈر خوف کے اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ مسلمان نے دروازہ کھولا تو گھبرا گیا، کہا کہ بھائی کون ہو؟ کہا کہ ہماری کار خراب ہوئی ہے۔ مسلمان نے کہا پھر آ جاؤ رات یہاں گزار لو، لیکن اس کے ذہن میں بات آئی مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، کہیں ہم اندر داخل ہو رات میں مجھے قتل نہ کر دے، میری بیوی قتل کر کے میری کار اور میرا پیسہ نہ لوٹ لے۔ اس ذہن کو لے کر واپس آ گیا۔ بیوی نے پوچھا کچھ گھر ملا؟ کہا کہ نہیں ملا۔ کہا کہ کوئی در ملا؟ کہا کہ نہیں ملا، حالانکہ مل گیا۔ لیکن جب بہت سردی ستانے لگی، بیوی جب رونے لگی، بچے بلبلانے لگا، تو لہذا بیوی سے اس نے کہا کہ ایک گھر ملا تھا مسلمان کا، لیکن میرا دل نہ چاہا کہ وہاں رات گزارے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں نے مسلمان کے تعلق سے پڑھا ہے کہ مسلمان ایسا خوکار ہوتا ہے اور ایسا وہ خون بہانے والا ہوتا ہے، اس سے مجھے ڈر لگتا ہے، لہذا میں رات نہیں گزار سکتا۔ بیوی خاموش ہو گئی۔ آدھی رات بیت جانے کے بعد بچہ سردی سے رونے لگا، بہت کانپنے لگا، تو بیوی نے کہا چھوڑو کہ جو بھی ہو ہماری جان جائے لیکن بچے کی خاطر مدد مانگ لو۔ وہ شوہر گیا ہے، واپس دروازے پہ دستک دی ہے، یہ بیوی بھی ساتھ میں ہے، بچہ ٹھٹر رہا ہے، دونوں بھی سردی میں کانپ رہے۔ دروازہ کھلتا ہے، مسلمان نے اپنا دروازہ کھول دیا، چھوٹا سا کمرہ تھا، مسلمان نے گھر میں بلایا، کہا کہ ٹھیک ہے آج رات تم یہاں گزار سکتے ہو۔ وہ آرام سے سو گئے۔ جب آدھی رات گزر گئی اس یہودی کی آنکھ کھلی، لہذا وہ دیکھ رہا تھا، وہ ڈر رہا تھا کہ کئی رات میں اٹھ کر مجھے قتل نہ کر دے، میری بیوی کو مسلمان قتل نہ کر دے، جو خاکہ اس نے ذہن میں لے کر جیا کرتا تھا۔ آدھی رات کے بعد دیکھا کہ گھر میں نہ مسلمان ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، پورا مکان خالی پڑا ہے۔ اس کا شک یقین میں تبدیل ہوگا، یہ تو مجھ پر سازش ہو رہی ہے۔ بیوی کو جلدی سے اٹھایا، بیوی اٹھ گئی، بچے کو گود میں لے کر کہا کہ مسلمان نے کچھ سازش کی ہے، نہ گھر میں اس کی بیوی ہے نہ بچے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ جب دروازہ کھولے باہر بھاگنے کے لیے تو کیا دیکھا؟ وہ مسلمان اپنی بیوی اپنے بچوں کو لے کر سردی میں کھڑا ہے اور رات میں ٹھٹر رہا ہے۔ وہ اس لیے باہر نکل گیا ہے کہ نامحرم کے ساتھ رات گزارنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میرا گھر چھوٹا ہے، اگر میں وہاں رات گزارا تو کئی شیطان وساوس نہ ڈالے، اپنی بیوی کو لے کر بچوں کو لے کر باہر نکلا ہوا ہے، لہذا باہر کھڑا ہے۔ لہذا یہودی جب باہر نکلتا ہے اس نے اس منظر کو دیکھا، پوچھا تم گھر میں کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ میں نے آپ کے آرام کے خاطر اپنے بیوی بچوں کو سردی میں کھڑا کیا ہے۔ یہ بات جا کے یہودی کے دل پہ جا کے لگ گئی کہ جو آج تک میں نے پڑھا ہے مسلمان کے تعلق سے اخلاق تو ایسے ہوتے ہیں کہ اوروں کے خاطر اپنوں کو تکلیف میں ڈال رہا ہے، ہم کو آرام دینے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو آرام حرام کر دیا، ہماری راحت کے لیے اپنی بیوی کی راحت کو قربان کر دیا، بچوں کی راحت کو قربان کر دیا۔ صبح ہوئی، مسلمان نے گاڑی وہی کہیں بنا دیا اور اپنے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ پورے سفر میں وہ یہودی بات نہیں کرتا، بیوی بات نہیں کرتے، دونوں میاں بیوی خاموش سفر کر رہے ہیں۔ جس مقام پہ جانا تھا چلے گئے، واپس اپنے علاقے میں لوٹ گئے تو 2-3 دن گزر گئے، نہ بیوی بات کرتی ہے نہ شوہر بات کرتا ہے، وہ آ کے خاموش کھانا کھاتا ہے، بیوی خاموش کھانا دیتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ تیسرا دن جب ہو گیا تو وہ بیوی کا ضبط ٹوٹ گیا، بیوی کا ضبط ختم ہو گیا، لہذا بیوی رو کر کہنے لگی کہ ہم نے مسلمان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو یہ یہودی پوچھتا کیسے؟ کہا کہ کیوں نہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان کا سینہ ٹھنڈا کر دیتے،
کہ اس نے ایسے اخلاق پیش کیے ہیں، لہٰذا اس یہودی نے کہا میں تو ڈر رہا تھا تو کلمہ نہیں پڑھے گی، میں تو اس کے اخلاق کو دیکھ کر 3 دن پہلے وہی کلمہ پڑھ چکا ہوں کہ مسلمان تو یہ ہوتا ہے، اس کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں۔ جب تک داعی کے اندر اس کی صفات نہیں ہوگی، جب تک اپنی دعوت دوسروں کو نہیں پہنچا سکتا، تو دعوت پہنچانے کے لیے، دعوت میں اثر پیدا کرنے کے لیے نبی والے اخلاق بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آپ کے سامنے ہم نے مختصر رکھے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ 30 صفات ایک داعی کے جو قرآن حدیث میں بیان ہوئے ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بس اتنا ذہن میں آپ رکھو کہ داعی کی پہلی صفت کیا ہے؟ بولو، دعوت کے اندر نیت اچھی ہونی چاہیے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ بولو، داعی کے اندر دوسری صفت اس کی جو پیدا ہونی چاہیے وہ اللہ کی، وہ امت کا درد غم ہونا چاہیے۔ دوسری صفت ہے نرم مزاجی ہونا چاہیے، اور تیسری صفت یہ ہے کہ تب اللہ کی ذات کے اوپر اس کو جو امت کا درد غم ہونا چاہیے۔ چوتھی صفت اس کی نرم مزاجی ہے، پانچویں صفت توکل ہے، چھٹی صفت بات میں سچائی ہے، اور ساتویں صفت اللہ سے بدلہ لینے کا اس کا جذبہ ہو، اور آٹھویں صفت جو بات کر رہا ہو مجمع کے اعتبار سے کرنے والا ہو، نویں صفت تواضع ہو، اور 10ویں صفت نبی والے اخلاق ہو۔ یہ صفات جب تک ہمارے اندر منتقل نہیں ہوگی ہم لوگوں کو اپنی دعوت میں اثر پیدا نہیں کر سکیں گے۔ جب ہمارے اندر صفات ہو، ہم دعوت دے رہے ہو، اخلاق ہمارے اندر نہ ہو، ہمارا لباس نبی والا نہ ہو، ہمارا چہرہ نبی والا نہ ہو، ٹخنوں سے نیچے ہماری شلوار ہو، ہمارے طور طریقے اچھے نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تو ہم امت کو دعوت نہیں پیش کر سکتے۔ تو سب مل کر نیت کریں انشاءاللہ ہم ساری زندگی جو دعوت کی محنت کریں گے تو نبی والے صفات، نبی والے طور طریقے، نبی والے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی انشاءاللہ کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔ مشورہ ہوگا بھائی، اشفاق بھائی۔